اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا صدق الله العلي العظيم معزز اور محترم ناظرین کرام وزوار العظام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کو کل تلاوت کیا تھا اور آج اسی سلسلے کو آپ کی بارگاہ میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی مقدس آیت ہے اور اس کے مقدس الفاظ ہیں جس میں تمام اہل ایمان کو نیکیوں کی طرف سبقت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ نیکیاں اس لیے سبقت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر شخص کی بازگشت خداوند عالم کی بارگاہ میں ہے۔ تو جب ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے تو اپنے اعمال کے لیے آمادگی اور تیاری بھی ضروری ہے۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں نیکیوں کی طرف سبقت کا حکم دیا ہے، خیرات کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ اپنے اعمال کو مزین کرو، اپنے اعمال کو مرتب کرو، اپنے کردار کو جلا بخشو، اپنے ایمان کو مستحکم کرو قبل اس کے کہ تمہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں بلا لیا جائے۔ اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکومت سے فرار اختیار کر سکے۔ ہر ایک کو خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا یقینی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ سفر جو سفر عشق ہے، کہ جس کے تحت جو عنوان ہم نے اختیار کیا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام تمہید حکومت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ لمحہ فکریہ عزیزان ایمان کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کے جو امام ہے حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مربوط یہ زمانہ کہ جس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اور جو شخص زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس جہالت کی موت سے اور کفر کی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کیا جائے اور اپنے عمل کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے مزین کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا معلی ایک ایسی پاک و پاکیزہ وادی ہے کہ جس میں ہر شیعہ نے آل محمد علیہ السلام کو پہنچنا لازمی اور ضروری ہے۔ عزیزان ایمان، گویا جو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قبر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے اپنے مکان سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں سے سفر کے لیے گامزن ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایک قدم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھاتے ہیں، تو ہمارا قدم صرف امام کی بارگاہ میں نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا قدم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک قدم معرفت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر دلیل بنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو حکم ہمیں دیا گیا فاستبقوا الخیرات، تو یہ نیکیاں ہیں، ان کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پے در پے نیکیاں کرتے چلے جاؤ، پے در پے تیاریاں کرتے چلے جاؤ، ایک ایک قدم خداوند عالم کی بارگاہ میں آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ کہ ہمارا بڑھتا ہوا قدم یہ ہماری نیکیوں کا سبب ہے، یہ ہمارا بڑھتا قدم ہمارے اعمال کی خوشنودی کا سبب ہے، یہ ہمارا بڑھتا ہوا قدم زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھنے والا قدم ہے۔ گویا یہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایام جن کو ہم اربعین امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایام ان دنوں کے لیے تمہید اور حکومت ہیں کہ جن دنوں میں تمام اہل شیعہ، تمام آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ان کے رہبر کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ
ان کے قائد کے ساتھ، ان کے ذمہ دار کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم صرف کربلا نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے زمانے کے امام سے قریب ہو رہے ہیں، اس کی حکومت سے قریب ہو رہے ہیں، اور اس کی حکومت کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے آمادگی کے لیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ نیک کام کیا جائے جو تیزی کے ساتھ امام کی بارگاہ میں ہم کو پہنچا دے اور امام کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو سکے، امام کے اصحاب میں ہمارا شمار ہو سکے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نیکیاں کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم کو قریب کرتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی نیکی جس کی جزا خداوند عالم کی بارگاہ میں یقینی ہے اور طے ہے، ان تمام نیکیوں میں، ان تمام خیرات میں بہترین عمل جو بیان کیا گیا، حسن الادا، جو امام کی بارگاہ میں جو وہ حق جو پیغمبر اسلام کا ہے، وہ حق جو خداوند عالم کا ہے، اور وہ حق جو زمانے کا امام کا ہے ہمارے گردنوں پر، ان حقوق کو ادا کرنے میں سب سے بہترین طریقہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ خود امام نے فرمایا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے رہا ہے اور قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، گویا وہ اپنے زمانے کے امام کے حق کو ادا کر رہا ہے، اور بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے امام علیہ السلام کے حق کو ادا کرنے کا کہ آپ تشریف لائیے قبر امام حسین علیہ السلام پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب زمانے کے امام کے حقوق کی رعایت کر رہے ہیں اور ہماری گردن پر جو حق امام موجود ہے، اگر ہم اس کے کوشاں ہیں اور صحیح کوشش کر رہے ہیں کہ زمانے کے امام کا حق ہماری جو گردن پر وہ ادا ہو جائے، جس کا مطلب ہم نے معرفت امام کے لیے سفر جو ہے، جس کو سفر عشق کہا جا رہا ہے، اس کے راہوں پر ہم گامزن ہے، اور خداوند عالم کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اجاگر کرتے ہوئے، بیدار کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی حکومت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف اپنے نفس کو آمادہ نہ کریں، صرف اپنی جان کو آمادہ نہ کریں، اپنے خانوادے میں، اپنے عشیرے میں، اپنے سے لوگوں سے جو قریب سے قریب تر افراد ہیں، ان کو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آمادہ کیا جائے۔ میں نے کل بہت سی روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایتیں نقل کریں گے اور نظر کریں گے کہ آپ جس مکان پر آ رہے ہیں، جس مقام میں تشریف لا رہے ہیں، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ کربلا معلیٰ کے لیے فرمایا گیا ہی بقعۃ الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی آپ اگر سفر عشق میں گامزن ہے اور مظلوم کربلا کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر پر تشریف لا رہے ہیں، اس مقدس وادی میں آنا گویا آپ جنت میں تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، روایتیں اس کے متعلق کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ یہ کربلا نہیں ہے، کربلا جنت کا حصہ ہے، کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، کربلا مقام جنت ہے، کربلا بہشت ہے، کربلا معرفت کا وہ مرکز ہے جہاں سے ہر پیغام کو زندہ کیا جا رہا ہے، کربلا معرفت کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے تمام عالم انسان کو انسانیت بانٹ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ آؤ اگر انسانیت سیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں آؤ، بھائی چارگی کا پیغام پہچانا چاہتے ہو تو کربلا میں، ہر حق کو اگر واضح کرنا چاہتے ہو اور ان حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو، آؤ درسگاہ کربلا سے درس لے کے جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی اور تمہاری حیات صرف حیات نہ رہ جائے، بلکہ قرآن مجید کی نگاہوں میں حیات طیبہ بن جائے۔ حیات طیبہ کب بنے گی؟ کہا حیات طیبہ جب بنے گی جب ہماری زندگی پر اور ہماری حیات کے ہر لمحے پر امام کی تائید موجود ہو۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا قدم بڑھنے والا قدم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھا ہے اور پرخلوص نیت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو ایک ایک قدم پر روایتوں کی تائید موجود ہے۔ جب روایات کی تائید موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارے ہر قدم سے زمانے کا امام راضی ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی خوشگوار زندگی ہوگی، کتنے خوبصورت لمحے وہ ہوں گے کہ جن لمحوں سے ہمارے زمانے کا امام راضی ہو جائے، جس کی رضا پر اللہ کی رضا موقوف ہے۔
عزیزان گرامی، اللہ کی رضا جس کی رضا آپ کے اوپر موقوف ہے، لہٰذا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کر کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ جب امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو وہ سارے طریقے ہمیں اپنانے ہوں گے جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام خوش ہو جائیں، امام کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ امام کی خوشنودی خداوند عالم کی خوشنودی ہے، امام کی رضا خداوند عالم کی رضا ہے۔ لہذا حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ابھی سے تمرین کیجئے، ابھی سے آمادگی کیجئے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ آئیے کربلا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیے۔ یہ جو زوار جو چل رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی جانب قدم بقدم بڑھا رہے ہیں، یہ ان کے عشق، ان کے محبت، ان کے الفت، ان کے مودت کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جس میں قرآن مجید نے مطالبہ کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ یہ اجر رسالت اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد علیہ السلام کی مودت اختیار کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں۔ یہ اتنا لمبا طولانی سفر جو دور دراز سے لوگ مختلف ملکوں سے، مختلف مقامات سے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کا آنا ایک ایک قدم اجر رسالت کی ادائیگی پر دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہترین توفیق ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ مواقع جو تم کو فرصت کے لیے دیے گئے ہیں اور تمہارے لیے فرصت کے طور پر رکھے گئے ہیں، تو ان مواقع کو یوں ہی نہ گزار دو، بلکہ ان مواقع کو، ان فرصت کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہارے حوالے ان ایام کو کر دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اب ان نیکیوں کی طرف بڑھو اور کثرت کے ساتھ اپنے اعمال میں نیکیوں کو بھر لو۔ عزیزان گرامی، آؤ کربلا کی جانب بڑھتے ہیں، آؤ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلتے ہیں، ایک ایک قدم امام حسین سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس سے قربت کا مطلب صرف ذریعہ اقدس سے قربت نہیں ہے، بلکہ بیعت امام حسین ہے۔ یہ ہمارا نفس امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو صعوبتیں، ہماری جو مشکلات، ہماری جو پریشانیاں ہم نے جو برداشت کی ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے مقابل میں کہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی معیت میں قربانی دی ہے۔ لہٰذا ہم امام کی بارگاہ میں تشریف لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے مقصد کو آشکار کرنا چاہتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کو ان تمام مقدسات کی زیارت کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے مولا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری جانیں آپ پر نچھاور ہو جائیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ تک آ سکیں، لیکن یہ راستہ جس کو نہج امام حسین کہا جاتا ہے، جو باب اللہ ہے، جو باب الحسین ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین نجات کا سفینہ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ لہذا اس چراغ کی ضوء اور روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی، زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے گی، ہماری روح امام کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی اور ہم کو وہ پاکیزگی کا تمغہ دے دیا جائے گا اور وہ پروانہ عطا کر دیا جائے گا جس کے لیے لوگ متونی ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ سفر صرف سفر نہ سوچئے گا، یہ فقط زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معرفت کے باب کو پنہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ سفر اس ہدایت کے چراغ کی ضوء میں بڑھ رہا ہے کہ جو ہم کو ایک نہ ایک دن امام کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ عقیدہ مہدویت، عقیدہ امامت، عقیدہ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق جو عقیدہ ہے، ہم اس میں قدم رکھ رہے ہیں، اور قدم نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ امام سے تائید حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان تمام سسٹمز میں، ان تمام طریقوں میں جو طریقے امام سے قربت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہمیں ضرور فالو کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں بڑھنا ہے۔
اس لیے کہ اتباع اور پیروی ہوتا ہے، اطاعت جو ائمہ ہدی علیہ السلام کی طرف کے لیے ہم کو قرآن مجید نے حکم دیا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، یہ انہی احکامات کا دیا ہوا جو پیغام ہے، وہ حکم ہے، ہم اس کو جو ہے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، فرض کر لیجئے کہ ایک شخص سفر کر رہا ہو اور چاروں طرف اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اجالے کا کوئی تصور نہ ہو، ایسے ماحول میں، ایسے تاریک ماحول میں اگر اس کو وہ دیکھے تو اسے جانے کا کچھ پتہ نہیں، راستہ معلوم نہیں کدھر جانا ہے۔ سامنے جاتا ہے تو کھائی ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو جنگلی جانور موجود ہیں، وحشی جانور، حیوانات موجود ہیں، کچھ اس سے خبر نہیں ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے، ہر طرف صرف وحشی جانور موجود ہیں، ہر طرف تباہیاں ہیں، ہر طرف ہلاکتوں کی نشانیاں ہیں، کب ہم ہلاک ہو جائیں۔ ایسے اندھیرے بھرے ماحول میں اگر دور سے ہم کو جلتا ہوا چراغ دکھائی دے، کوشش کے بعد ہم کو ایک جلتا ہوا چراغ نظر آ جائے تو تیزی کے ساتھ ہم اس کے چراغ کی جانب بڑھ جائیں گے۔ آپ پوچھنے والا پوچھے گا کہ آپ ابھی تک خاموش بیٹھے تھے، ابھی تک چپ چاپ کھڑے تھے، اب آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ جلانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ وہ نور جو موجود ہے، وہ نور جو روشن ہے، اس کی روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا روشن کرنے والا بھی جو کوئی ہے۔ لہٰذا اس گمراہی بھرے دور میں، اس غیبت کبریٰ میں ہمارا اس سفر پر آنا اس چراغ کی تلاش میں آ رہے ہیں کہ جس چراغ کی روشنی میں حضرت حجت سے ملاقات ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طریقے سے بڑھنے والا چراغ کی طرف یقین کے ساتھ بڑھ گیا کہ وہاں کوئی چراغ جلانے والا موجود ہے، لہٰذا یہ مقدسات ان چراغ اور نور کی روشنیوں کی طرح ہیں کہ جن کی جانب بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم اپنے امام کے مقصد تک پہنچ جائیں گے تو اپنے امام کو بھی حاصل کر لیں گے، اپنے امام کو راضی کر لیں گے۔ لہٰذا یہ سوچ کے بڑھیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بڑھ رہے ہیں تو امام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں۔ لہٰذا چونکہ چاروں طرف صرف گمراہیاں ہیں اور ہر شخص اس بات کا کوشاں ہے کہ اس امت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن عزیزان گرامی، جس کا ضامن پروردگار عالم ہو، جس کا حفاظت کرنے والا حجت خدا پردہ غیب میں ایک لمحے کے لیے اپنے شیعوں سے نظریں نہ اٹھا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری نظروں سے تم اوجھل نہیں ہو، تم بچے ہو، تم باقی ہو، تو ہماری نظروں کی بنا پر عزیزان گرامی، لہٰذا ہم جو اس سفر عشق میں گامزن ہیں، ہمارا جو یہ سفر چل رہا ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کے دست مبارک پر بیعت کر لی ہے اور امام کے حکم کو ہم قبول کر رہے ہیں اور یقیناً قبول کرنا ہے، اس لیے کہ راہ نجات امام کی خوشنودی ہے، راہ نجات امام کی خوشنودی ہے، راہ سعادت امام کی خوشنودی ہے۔ لہذا امام کو راضی کرنا ہمارے لیے فرض ہے، امام کو ہمارے اعمال کے ذریعے سے خوش کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ لہٰذا امام کو خوش کرنے کا، امام کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئیے امام علیہ السلام کو اس سفر عشق میں یاد کیا جائے، ایک ایک قدم کو امام کی بارگاہ میں منسوب کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، زیارت اربعین بہت عظیم زیارت ہے، زیارت اربعین بہترین عبادت ہے، زیارت اربعین بہترین سعادت ہے، زیارت اربعین بہترین فائز ہونے کا طریقہ اور وہ نہج ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں فوز عظیم پر ہم فائز ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ آیتوں کے ذریعے سے اپنے اس سفر عشق کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کو ان روایتوں کے ذریعے سے خوش کر دینا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں بشارت دی گئی ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہماری یہ جو مشکلات ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہر مشکل کے مقابل میں اللہ نے جزا رکھی ہے، ہر پریشانی کے مقابل میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ثواب اور اجر رکھا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ غنی الذات ہے۔ عزیزان گرامی، حکم پروردگار ہے
کہ تم نیکیوں کے لیے آگے بڑھو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 148، اس میں ارشاد ہو رہا ہے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کہ تم خداوند عالم فرما رہا ہے کہ سبقت کرو نیکیوں کے لیے، آگے بڑھو نیکیوں کے لیے، اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہوگے خداوند عالم تم کو ایک مقام پر لا کر کے جمع کر دے گا، اور خداوند عالم اس کام کو انجام دینے کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تم کہیں بھی کھڑے ہوگے، کہیں پر ہوگے، جب خداوند عالم کا ارادہ ہوگا تو اپنے ارادے کے تحت تمہیں لا کر کے جمع کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے متعلق امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا قد سئل عن الآیت الکریمہ، قال امام علیہ السلام وذلك واللہ انا لو قد قام قائمنا یجمع اللہ الیہ شیعتنا من جمیع البلدان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب امام سے اس آیت کے متعلق سوال ہوا کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے لیے سبقت کرو، نیکیوں کے لیے آگے بڑھو، اور ہر خداوند عالم تمہیں جمع کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اس میں سوال جب آیت سے ہوا تو امام نے فرمایا واللہ انا لو قد قام قائمنا یجمع اللہ علیہ۔ یاد رکھو کہ خداوند عالم ہر اس شیعہ کو، ہر اس چاہنے والے کو جو امام علیہ السلام قیام کریں گے، امام علیہ السلام کی حکومت کا اعلان ہوگا اور آپ کا ظہور ہوگا اور دنیا آپ کے وجود اطہر سے منور ہو جائے گی، تو اس وقت آپ کے قیام کے بنا کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ یجمع اللہ علیہ شیعتنا، تمام شیعوں کو خداوند عالم امام کی بارگاہ میں جمع کر دے گا، من جمیع البلدان، تمام علاقوں سے، تمام ممالک سے، تمام بلد سے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ کوئی موقع ایسا آنے والا ہے، کوئی ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس وقت کو تمام شیعوں کو جمع کیا جائے گا، جس ایک مقام پر تمام چاہنے والوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس آیت کے مصداق میں جو امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ وہ مقام کوئی مقام اور نہیں ہوگا، بلکہ جب امام کا ظہور ہوگا اور میرا قائم جب قیام کرے گا تو اس وقت تمام اہل تشیع کو ان امام کی بارگاہ میں خداوند عالم جمع کر دے گا۔ تو اسی وقت کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نیکیوں کے لیے سبقت کرو، کہ اب جب اللہ تمہیں ایسے مقام پر جمع کر دے گا، اور جس مقام پر جمع کرنے پر خداوند عالم قادر ہے۔ عزیزان ایمان، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم بھی چاہتا ہے کہ ہم تمام شیعوں کو اور چاہنے والے کو، اہل ایمان کو متفرق نہ رہنے دیں، بلکہ اپنے قائد اور اپنے رہبر کے پاس انہیں جمع کریں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد امام کے خیمے کے پاس اور امام کے پرچم تلے جمع کر دیے جائیں گے، اور مختلف بلدان سے ان کو بلایا جائے گا۔ آج زیارت اربعین پر وہی منظر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اعلان ہوتا ہے اور وقت کا تعین ہوتا ہے، بالخصوص اربعین امام حسین کا وقت جیسے قریب ہوتا ہے تو مختلف بلدان سے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے لوگوں کو خداوند عالم رفتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے جمع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے یہ تمام زوار جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر کے لوگوں کے سامنے اس آیت کی تفسیر بن جاتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں ہم امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اور اس اجتماع کا یہ اجتماع تمہید ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ تیاری، یہ آمادگی، یہ زیارت امام حسین، یہ بڑھنے والا قدم ہمارا جو بڑھ رہا ہے اس آیت کی روشنی میں بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام نے فرمایا قد قام قائمنا یجمع اللہ علیہ شیعتنا من جمیع البلدان۔ یاد رکھو کہ تمام شیعوں کو امام کی حکومت میں اور امام کے قیام کے بعد ان کو جمع کیا جائے گا۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جہاں پر امام سے مربوط تمام اہل تشیع کو، تمام شیعوں کو یاد کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تمام اہل تشیع کو امام سے مربوط کر کے یاد کیا گیا ہے تو اس یاد کی بنا پر اور اس تذکر کے بنا پر ہم کو
کہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، امام شناسی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، معرفت امام کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آپ نے غور کیا کہ اس میں جو قرآن مجید کی اس آیت میں کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سفر عشق ہے، یہ جو ہم قدم بقدم خداوند عالم کی بارگاہ میں بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے 1400 سال سے سفر عشق جو جاری ہے، مظلوم کربلا کل 1400 سال پہلے، اس سے زیادہ عرصہ گزر جانے سے پہلے امام علیہ السلام کو صحرا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت امام علیہ السلام کو اس بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا گیا تھا کہ امام نے اس وقت نصرت کا اعلان کیا تھا۔ لہٰذا آج یہ پورا مجمع، یہ جانے والے افراد اس نصرت کے اور اس اعلان پر جو امام نے کربلا کے میدان میں صدا استغاثہ بلند کی تھی، اس صدا استغاثہ پر لبیک کہنا ہے۔ اور یہ لبیک کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے بھی غیبت کبریٰ میں ہمارا امام موجود تو نہیں ہے، لیکن امام سے مربوط چیزوں کا احیاء کرنا اور امام سے مربوط چیزوں کو زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے زمانے کے امام پر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے اور غیبت کے اوپر مکمل ہمارا ایمان بھی ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ زیارت امام حسین پر سفر فقط زیارت سے تعبیر نہ کیجئے، بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا سفر ہمارا ایک ایک قدم ہمارے ایمان کو دلیل کے طور پر بتا رہا ہے کہ یہ چلنے والے اپنے زمانے کے امام پر مکمل معرفت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور غیبت امام پر مکمل ان کا ایمان ہے۔ ان کو یہ بھروسہ ہے، ان کو یہ امید ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ گئے اور ہمارا سفر مظلوم کربلا کی بارگاہ تک تمام ہو گیا تو ہم اپنے زمانے کے امام کو بھی خوش کر دیں گے اور خداوند عالم کو بھی ہم خوش کر دیں گے، اسے راضی کر لیں گے۔ اس لیے کہ امام سے قریب ہونا گویا اسلام سے قریب ہونا ہے، اس لیے کہ پیشوا، رہبر اور اس دین خدا کا جو ذمہ دار محافظ ہے وہ پردے غیب میں بیٹھا ہوا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ذات بابرکت ہے کہ جس کی برکت کی بنا پر یہ زمانہ قائم ہے۔ زمانے کی تمام نعمتیں امام کی بنا پر، ہماری چلنے والی سانس امام کی بنا پر، ہمیں جو غذائیں مل رہی ہیں امام کے برکت کی بنا پر، ہم جو کچھ بھی اس زمانے میں تصرف کر رہے ہیں ان تمام تصرفات کا مالک پروردگار عالم ضرور ہے، یقیناً پروردگار عالم ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں اس خداوند عالم نے اس امام علیہ السلام کے ذات سے جو ہے مربوط کر دی ہیں۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ امام علیہ السلام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے صدقے سے مل رہا ہے تو ہر وہ نیکی جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں امام کی حکومت کے تحت ہم کو انجام دینا چاہیے، امام سے قریب ہو کر کے ہمیں انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ تمام نیکیوں کا ذمہ دار امام ہے۔ لہٰذا جتنے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں ان تمام حقوق کو ادا کر کے امام کی بارگاہ میں آنا چاہیے، ہمیں غاصب بن کر نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا حق ادا کر کے، اپنے والدین کا حق ادا کر کے، اپنے پڑوسیوں کو خوش کر کے آؤ امام کی خوبصورت بارگاہ میں آ جاؤ، ان لوگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ جن کے کردار سے پڑوسی میں مطمئن تھا، جن کے کردار پیغام سے ان کے رہنے والے، ان کے ساتھ کے افراد مطمئن تھے، ہر قرب و جوار کا آدمی شخص امام کے کردار سے مطمئن تھا۔ اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کے مکتب فکر میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں انسانیت کا دور و دورہ ہو، دنیا میں انسانیت کے خیمے لگا دیے جائیں۔ عزیزان ایمان، آپ نے غور کیا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس جو بعثت پیغمبر سے پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے، ان دنوں میں پیغمبر اسلام نے لوگوں کو اخلاق کی باتیں سکھائی تھی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پڑوسی بھی مطمئن تھا، امام کے ساتھ رہنے والے افراد بھی مطمئن تھے۔ امام جناب پیغمبر اسلام نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ جب آپ شاہ راہوں پر آتے تھے اگر کسی کا بارے گرا ہے اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر کے گھر پہنچاتے۔ یہ اخلاق پیغمبر، یہ کردار پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہا ہے کہ جب تم شاہ راہوں پر آؤ تو تمہیں ضروری ہے
کہ ہر ایک کا مذہب نہ پوچھو بلکہ اس کی مدد کرو، اس لیے کہ انسانیت ایک بڑا مذہب ہے، انسانیت ایک بڑی درسگاہ ہے، لہذا مدد کرنے کے لیے کسی سے مدد نہیں، کسی کا مذہب نہیں پوچھا جاتا بلکہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اس کی نصرت کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زمانے کا امام کے ذریعے سے جو فیض تقسیم ہو رہا ہے تو پورے زمانے کو شامل ہے، اور جب خداوند عالم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پورے زمانے کو منور کرتا ہے، ہر کس و ناکس کو منور کرتا ہے۔ لہذا فیض حسین جو بٹ رہا ہے امام حسین کے دسترخوان سے ہر ایک کو آواز دے رہا ہے، آؤ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ انسانیت کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ درسگاہ حسینی سے درس لے کر کے جاؤ اور دنیا کو اپنے کردار سے خوش کر دو۔ عزیزو، ہم کسی عطر فروش کی دکان سے گزر جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں خوشبو بس جاتی ہے، تھوڑی دیر اگر عطر فروش کی دکان پر بیٹھ جائیں تو ہمارے جسم کے لباس سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر ہم کربلا آ رہے ہیں، اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہے ہیں تو اس زیارت کی خوشبو ہمارے کردار میں آنی چاہیے، ہمارے کردار میں زیارت کی چمک ہونی چاہیے، ہمارے لباس سے زیارت کی خوشبو آنی چاہیے۔ دیکھنے والا کہے یہ حسینی ہیں، دیکھنے والا کہے یہ کربلائی ہیں، دیکھنے والا کہے یہ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ نہ آل محمد نے کسی پر ظلم کیا ہے، نہ یہ لوگ کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام نے ہر ایک کی مدد کی ہے، یہ لوگ بھی ہر ایک کے لیے نصرت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایک لمحے کو سوچتے ہوئے، امام حسین کے مقصد کو سوچتے ہوئے کربلا آئیے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کوئی ایسا پیغام نہیں تھا کہ جو امام حسین نے نہیں پہنچایا ہے۔ عزیزو، آپ اس زمانے میں ترقی یافتہ دور میں بھی ہر انسان کبھی اپنی ترقی کے اوپر اترانے لگتا ہے اور عجب کا شکار ہوتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، لیکن مظلوم کربلا نے عجب اور خود پسندی کے گلا گھونٹ دیا، اور جس انداز میں آپ نے جاتے وقت رخصتی میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو سلام کیا تھا، اسی انداز میں اپنی جناب مادر گرامی کے کنیز جناب فضہ کو سلام کیا تھا، جناب رباب سلام اللہ علیہا کو سلام کیا تھا، جناب ام لیلہ کو سلام کیا تھا، اور کربلا میں آنے والی تمام خواتین کو سلام کیا تھا۔ عزیزان گرامی، جس انداز میں آپ جناب علی اکبر کے لاش مبارک پر آئے تھے، اسی انداز میں جناب جون کے لاشے بھی پہنچے تھے۔ حسین مساوات کا درس دے رہے تھے۔ دسترخوان حسین پر حکومت حسین میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جو حسینی ہے، جس کے پاس ایمان کا رشتہ، اس لیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہر وہ شخص مکرم اور جو ہے بزرگ ہے اور مکرم ہے جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جس کے دل میں تقوی پایا جاتا ہے۔ تو یہ تقوی اور یہ خوف خدا ہم کو اللہ کی بارگاہ میں بزرگ بناتا ہے۔ ہمارے پیسے، ہماری دولت، ہماری شہرت ہمیں بزرگ نہیں بنا سکتی، مادیات کے ذریعے سے کوئی بزرگ نہیں بنے گا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا اور گزارش ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونا خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے مترادف ہے۔ تو جب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو میرے دل کو تقوی سے بھر دے، میرے دل میں تیری امید جاگ جائے، تجھ پر بھروسہ اور تجھ پر توکل میرے دل میں بس جائے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے غور فرمایا کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ سفر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زمانے کے امام پر اور غیبت کبریٰ میں اپنے زمانے کے امام سے امید لگائے ہوئے ہیں، لہٰذا غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ روایت اس کے اوپر دلیل کے طور پر موجود ہے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا المتقون شیعۃ علی علیہ السلام، متقی کون ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام، بالخصوص امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، امام علیہ السلام کے مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے، جو ان کو متقیوں سے، ان کو جو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ متقی ہیں۔ والغیب فہو
अल्लाह ताला फरज शरीफ की गैबत कुबरा का जो ज़माना है, लिहाजा गैबत का ज़माना शीयों से मंसूब कर दिया गया है। लिहाजा हमारा जो ये सफ़र है, इस बात की दलील है कि जो गैबत कुबरा में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब कदम बढ़ रहा है, ये ज़माने के इमाम के गैबत में इमाम के ऊपर दलील और ईमान है। खुद कुरान मजीद की आयत शाहिद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक़ूलून लौला अनज़ला अलैहि आयतुन मिन रब्बिही फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाह फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। खुदावंद आलम तमाम उन लोगों को पैगम्बर इस्लाम के ज़रिए से पैगाम दे रहा है कि अगर ये लोग निशानियों के मुतालिक कुछ भी बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो इनसे कहो, ये क्या कहो, इनसे कह दो कि गैब का ज़िम्मेदार परवरदिगार आलम है, गैब का ज़िम्मेदार खुदावंद आलम है। तुम भी इंतज़ार करो और हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा ये जो कदम हमारा बढ़ रहा है, लिहाजा एक एक कदम इस बात की दलील है कि हम अपने ज़माने के हुज्जत का इंतज़ार कर रहे हैं, हम अपने ज़माने के इमाम को पुकार रहे हैं, इस्तिग़ासा कर रहे हैं। उसकी बारगाह में बढ़ना इस बात की दलील है कि हम खुदावंद आलम के साथ एक अज़ीम हुकूमत के ख़्वाहां हैं, एक अज़ीम निज़ाम के ख़्वाहां हैं, एक अज़ीम दौलत के ख़्वाहां हैं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी दौलत और ऐसा निज़ाम कायम हो जाए कि जहाँ पर तमाम नफूस को इत्मीनान हासिल हो जाए, हर एक नफ्स को अमन और सुकून मिल जाए। और जब इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी, उस वक्त सारा निज़ाम जो होगा वह इलाही निज़ाम कहा जाएगा, अदालत भरा निज़ाम होगा, मुनसिफाना निज़ाम होगा, कायदाना निज़ाम होगा, रहबराना निज़ाम होगा, जिस निज़ाम के लिए कुरान मजीद ने मुताद्दिद मकामात पर इशारे किए हैं कि जहाँ पर हर नफ्स मुतमईन होगा। रवायत के जुमले हैं कि दूर व दराज का सफ़र जेवर पहनने वाली खातून सफ़र कर जाएगी, लेकिन उसको लुटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। अजीज़ों, इस कदर नेमतों की फरावानी होगी कि कोई ऐसी नेमत नहीं होगी जो तमाम मोमिनीन को न दी जा रही हो, तमाम अहले आलम को न दी जा रही हो। लिहाजा ये कदम जो हमारा बढ़ रहा है इमाम के गैबत कुबरा में, इस बात की दलील है कि हम अपने इमाम को याद कर रहे हैं, हम अपने इमाम के ज़माने के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए और हमें इस इंतज़ार की बना पर तमाम अहले तशय्युओं को उनकी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया गया कि ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिस्साबिरीन फ़ी गैबते, कामयाबी ही कामयाबी है किसके लिए, जो गैबत कुबरा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी हम जो शियान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम सऊबतों को, दुनिया के तमाम मुश्किलात को जो बर्दाश्त कर रहे हैं, गैबत कुबरा में हमारे रहबर ना होने की बना पर, आखिरी इमाम के हमारी आँखों से ओझल हो जाने की बना पर जो भी मुश्किलात हमको हमारे सामने आ रही हैं, उनके लिए इमाम ने फरमाया कामयाबी है इन लोगों के लिए। तूबा यानी पाको पाकीज़ा, ऐसी कामयाबी कि जिसके अंदर पाकीज़गी मुज़मर कर दी गई है। व तूबा लिलमुत्तक़ीन अला महज्जतिहिम, और कामयाबी मुत्तक़ियों के लिए है, खुदावंद आलम की बारगाह में डरने वालों के लिए कामयाबी है। अज़ीज़ान के ईमान, आपने गौर फरमाया कि हम अगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये हमारा सफ़र इश्क़ हमारे ज़माने के इमाम की याद को ताज़ा करता है और इमाम के इंतज़ार में हम शिद्दत पैदा करता है। और ऐसे लोगों को कुरान कहता है, उलाइका वस्फ़हुमुल्लाह फ़ी किताबे, कि किताब में इनके लिए सिफ़तें जो बयान की गई हैं, वो सिफ़त क्या है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यही वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। ये इमाम हुसैन की बारगाह में आने वाले, ये मज़लूम करबला की बारगाह में तशरीफ़ लाने वाले, ये ज़व्वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये ज़व्वार अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, ये गैबत पर ईमान रखते हुए आ रहे हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का गरोह हैं, ये बेहतरीन पाको पाकीज़ा अल्लाह का हिज़्ब है जो अल्लाह की बारगाह में बढ़ रहा है और एक एक कदम अल्लाह से करीब हो रहा है। अल्लाह इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, याद रखिए ये मुफ़्लिहून के ज़रिए से कि तमाम उन लोगों को जिनको हिज़्बुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का गरोह कह के याद किया गया कुरान मजीद में। ये लोग जो कुरान मजीद के निगाह में अल्लाह का हिज़्ब कहला रहे हैं, अल्लाह का गरोह कहला रहे हैं, ये वो लोग हैं
جو ایمان غیب پر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں۔ لہذا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 58 میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام اور غیبت کبریٰ میں امام حضرت حجت علیہ السلام کو یاد کرنے والے اور ان کے غیبت پر ایمان رکھنے والے، ان لوگوں کو اللہ کا گروہ کہا گیا، اللہ کا حزب کہا گیا۔ لہٰذا یہ جو سفر ہے اور یہ زیارت پر ایک بڑھنے والا قدم اللہ کے گروہ میں ہمیں شامل کر رہا ہے، اور جب اللہ کے گروہ میں شامل کر رہا ہے تو کامیابی بھی اسی گروہ کے لیے ہے۔ فائز یہ گروہ ہیں، صالحین یہ لوگ ہیں، مفلحین یہ لوگ ہیں، سعادت مند افراد یہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایسی عظیم بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ جس بارگاہ میں صرف انسان نہیں آتے بلکہ پاک و پاکیزہ ملائکہ کو بھی اس بارگاہ میں اتارا جاتا ہے۔ عزیزو، ہمارا بھی شمار ان ملائکہ کے صفوں میں ہو جاتا ہے کہ جن ملائکہ کو جوک در جوک، فوج در فوج امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اتارا جا رہا ہے۔ اس کے لیے روایت موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وکل اللہ بقبر الحسین ابن علی 70,000 ملک یعبدون اللہ عنده، کہ خداوند عالم معکل قرار دیتا ہے، اتار دیتا ہے کن کو؟ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس 70,000 ملک کو، یعنی خداوند عالم کی طرف سے 70,000 ملائکہ کربلا مقدس امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آتے ہیں، یعبدون اللہ عنده، اور وہ خداوند عالم کی عبادت امام حسین کے قبر کے پاس آ کر کے انجام دیتے ہیں۔ یہ 70,000 ملائکہ امام کی بارگاہ میں تشریف لا کر کے، کربلا معلیٰ میں تشریف لا کر کے خداوند عالم کی عبادت کر رہے ہیں، اس امام حسین کے قبر کے پاس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ الصلاۃ الواحدہ من صلاۃ احدہم تعدل الف صلاۃ من صلاۃ العالمین، ان کی ایک رکعت نماز، اللہ اکبر، آپ محسوس کریں کہ امام حسین کے زائرین کی جو عظمت ہے، جو بزرگی ہے، جو خداوند عالم کے بارگاہ میں رفعت اور کمال ہے، اس کمال کے بنا پر جو اللہ نے لطف و کرم ان زائرین پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ امام حسین کے قبر اطہر کے پاس آ کر کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی ایک رکعت نماز تمام اہل انسان جو آدمی ہیں، اہل آدم کی ایک رکعت کے 1000 رکعتوں کے تعادل میں قرار دی گئی ہے، برابر میں، یعنی ملائکہ کی ایک رکعت اور یہ آدمیوں کے تمام انسانوں کے پڑھنے والی 1000 رکعتوں کے برابر ہے۔ عزیزو، 1000 ملائکہ آ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اور 1000 ملائکہ آ کر کے سجدے کر رہے ہیں، 1000 ملائکہ آ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر نماز کا جو ثواب ہو رہا ہے وہ آدمیوں کے 70 آدمیوں کی 1000 رکعتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہ نماز وہ ثواب کس کو دیا جا رہا ہے؟ وہ ثواب کسی اور کو نہیں، وہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام زیارت کے لیے کربلا مقدس میں کربلا میں موجود ہیں، ان تمام ملائکہ کی نمازوں کا ثواب ان زائرین کو دیا جا رہا ہے جو کربلا کے اندر موجود ہیں، جو زیارت امام حسین علیہ السلام میں شریک ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے کا کس قدر استقبال ہے اور کس قدر بزرگی ہے، یعنی ان ملائکہ کی نمازوں کے ذریعے سے ان ملائکہ کی نمازوں کے ذریعے سے، ملائکہ کی عبادت کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو سرخرو کیا جا رہا ہے۔ کس انداز میں سرخرو کیا جا رہا ہے کہ ایک رکعت نماز عزیزان گرامی ان فرشتوں کی اور 1000 رکعت نماز ہم لوگوں کی برابر قرار دی گئی ہے۔ عزیزو، امام حسین کی زیارت کی جو قدر و منزلت ہے وہ یہ ہے، میں ایک روایت پڑھ کر کے بات کو تمام کر دوں گا اور سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ زائرین امام حسین کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما من احد یوم القیامت الا ہوا یتمنى عنہ من زوار الحسین لما یرى مما یصنع بزوار الحسین من کرامت اللہ تعالی، یعنی جب میدان محشر میں زوار کو جو کرامت اور بزرگی دی جائے گی، اس بزرگی کو دیکھ کر کے اہل محشر تمنا کریں گے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں گزارش گزار ہیں کہ ہماری ان زیارتوں کو قبول کرے، جن کے دلوں میں تمنا زیارت امام حسین ہے ان سب کو کربلا میں خداوند عالم لے آئے، اور اس بات پر تمام کریں گے اپنی بات کو
کہ ہمارا سفر عشق حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے مربوط ہو جائے۔ دعا گو ہیں اس سفر عشق میں جو بہترین دعا، افضل دعا یہ ہے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورضقاتا وتمتعه فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔